السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے 25 کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے۔ ان سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اللہ نے واضح طور پر بتایا کہ ہم نے ہر قوم اور قبیلے کے لیے اسی قوم سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے لیے ایک پیغمبر بھیجا، تاکہ وہ انہیں اپنا سمجھ کر اللہ کے پیغام کو اپنائیں۔ تو اکثر یہ غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ جب انسان پوری دنیا کے اندر موجود تھے تو اللہ کے پیغمبر اور رسولوں کو صرف عرب ممالک میں ہی کیوں بھیجا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے ہر قوم اور قبیلے کے اندر جہاں آبادی موجود تھی وہاں پر اللہ کے پیغمبر موجود تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس قوم نے اس پیغمبر کا انکار کیا اور کفر کی موت کے اندر ہی مر گئے۔ رسول اللہ کے پیغمبر ہی ہوا کرتے تھے، مگر اللہ کی کتاب اور نئی شریعت کے ساتھ اس دنیا میں آتے تھے، اور ان کے آنے کے بعد پچھلے رسول کی شریعت منسوخ ہو جاتی تھی۔ مثال کے طور پر تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ان کے بعد اگلے آنے والے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کے نازل ہونے کے بعد یہ منسوخ ہو گئی، کیونکہ اب اللہ کا نیا قانون انجیل مقدس تھا جسے یہودی قوم نے نہیں اپنایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام شریعتوں یعنی انجیل مقدس اور تورات کو منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ اب قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کا قانون اور شریعت صرف قرآن پاک ہی ہے۔ رسولوں کا انکار کرنے پر اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جبکہ رسول اور پیغمبر صرف اللہ کا پیغام اور شریعت آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے تمام علاقوں میں جہاں پر آبادی تھی اللہ کے پیغمبروں کو بھیجا گیا، جبکہ آج کے دور میں جو یورپ اور ویسٹرن تہذیب ہے وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھی۔ تو جہاں پر انسانی آبادی موجود ہی نہیں تھی وہاں پر اللہ کے پیغمبروں کو بھیج کر تبلیغ کرنے کا مقصد بالکل اللاجیکل سی بات ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور اسلامی تاریخ کے حوالوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے اپنے خاص پیغمبروں اور رسولوں کو دنیا کے کن کن حصوں میں بھیجا۔ سری لنکا ملک میں ایک پہاڑی کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں، جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کے پہلے انسان، پہلے پیغمبر، ہمارے سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جنت سے یہاں اتارا گیا، اور اس پہاڑی کا نام ہے آدمز پیک۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو موجودہ دور کے عراق کے اندر لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر بعد میں وہ مصر کی جانب اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کر گئے اور یہاں پر دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے شیث علیہ السلام کے بعد انسانوں کے تیسرے پیغمبر تھے، جن کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو موجودہ دور کے عراق کے اندر لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا، اور وہ بھی اللہ کے رسول تھے جن پر کئی صحیفے نازل ہوئے۔ تاریخی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعوت کی تبلیغ ہندوستان کی سرزمین تک جا پہنچی تھی، جس کا ثبوت ہندوؤں کی مقدس ویداس کے اندر موجود ہے، اور تمام وہ واقعات بالکل اسی طرح موجود ہیں جس طرح قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان کی پیشن گوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اماں حوا کی تخلیق، اور حضرت نوح کے بیٹوں سے ایک بار پھر انسانیت کی شروعات۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی آج کے ہندوؤں کی طرح پتھروں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کیا کرتی تھی، اور یہ مورتیاں اصل میں ان نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں جو ان لوگوں کے درمیان رہ کر انہیں نیک کاموں کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان لوگوں نے ان کی شکلوں کو پتھروں پہ اتار کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کو موجودہ دور کے ملک یمن کے اندر قوم عاد کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یمن اور عمان کے درمیانی علاقے احقاف نامی سرزمین پر یہ قوم عاد رہا کرتے تھے، اور اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے بلبوتے پر یہ قوم نہایت ہی پرآسائش، خوشحال اور آرام دہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ توحید کو چھوڑ کر بت پرست بن گئے اور لوگوں پر ظلم کرنے لگے۔ قرآن پاک میں تب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم لوگ شرک کر کے خدا پر الزام لگاتے ہو۔ بدلے میں یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کو نقصان پہنچاتی رہی، اور پھر ایک دن اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہوا، اور پھر آسمان کالا ہو گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگیں جن کی رفتار ایسی تھی کہ جو گھوڑوں اور مویشیوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگے۔ مسلسل 7 دن اور راتوں تک یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں، اور اسی دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر آ کر گرا۔
اور یہ سب لوگ مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سرزمین حجر موت کی طرف چلے گئے اور وہاں اپنی باقی عمر گزار دی۔ حجر موت یمن کے ایک علاقے کا نام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، آپ کا وطن بھی عراق تھا، لیکن تبلیغ کے لیے آپ کو سعودی عرب یعنی مکہ کے شمال میں بھیجا گیا، جہاں پر قوم سمود کی قوم موجود تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ آج سے تقریباً 4000 سال قبل حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ موجود تھی، جہاں ایک قوم آباد تھی جسے قوم سمود کہا جاتا تھا۔ یہ جگہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اور اس قوم نے بہت زیادہ ترقی کر لی تھی۔ اتنی ترقی کر لی تھی کہ یہ قوم پہاڑوں کو تراش کر اپنے بڑے بڑے مکانوں کو تعمیر کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن ان سے نہیں جیت پاتے تھے، اور یہ لوگ بہت لمبے، طاقتور اور مغرور تھے، نہ کبھی بیمار ہوتے، اور ان کی عمریں بہت ہی لمبی ہوا کرتی تھیں۔ قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور ان کے ثمرات آج بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک اونٹنی کو نہ مارنے کی درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کا یہ حکم نہ مان کر اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے اس پوری قوم پر عذاب نازل کیا، اور یہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہ پوری قوم آپ کے ماننے والوں کے علاوہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اور آج عراق کے شہر نجف کے اندر وادی السلام نامی قبرستان کے اندر آپ کی قبر مبارک موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق کی سرزمین پر لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب سب لوگ میلے کے اندر گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑی ایک بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی اور کہنے لگے کہ تمہارے ان سب بتوں کو اس بت نے توڑا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو پتھر سے بنا ہوا ہے۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہی تو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بت جن کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، جب یہ خود کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کی دعاؤں کو کیسے قبول کریں گے؟ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ جس کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈالنے کا حکم دیا، لیکن وہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور باغ میں بدل گئی اور آپ کو بچا لیا۔ اس کے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی موجودہ دور کے عراق کے اندر بھیجا گیا، جہاں پر ان کی قوم ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی، جس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کا عذاب آیا۔ اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی عراق کے اندر بھیجا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو موجودہ دور کے یمن کے اندر بھیجا گیا، جہاں آپ کو آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے، جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یمن کے اندر موجود مالکہ قوم کو اسلام کی تبلیغ دی اور 50 سال تک ان کے ساتھ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور دوسرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام موجودہ دور کے فلسطین کے اندر ہی پیدا ہوئے۔ بعد میں یوسف علیہ السلام کو مصر میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، تو یہ تمام خاندان وہیں پر ہجرت کر گیا، اور یعقوب علیہ السلام کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ یہیں پر مصر کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو کہ بنی اسرائیل قوم کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، جسے اس وقت کے فرعون مصر نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، اور یہ سب اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی جانب روانہ ہوئے، اور ان سب کو ایک بار پھر اللہ کے حکم سے اپنی آبائی سرزمین پر آباد کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، انہیں بھی مدائن قبیلے کی طرف بھیجا گیا، اور یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدائن کی نسل سے تھا، جو کہ ان کی تیسری بیوی کتورہ سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بنی کتورہ بھی کہلاتا ہے۔ یہ بنو کتورہ خاندان اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں حجاز کے اندر آ کر آباد ہو گیا تھا۔ پھر یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا، کیونکہ شعیب علیہ السلام بھی اسی نسل اور اسی قبیلہ سے تھے، اس لیے شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی تبلیغ کے لیے چنا گیا، اور یہ اس قوم کے لیے پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے اندر یا اپنی آبائی سرزمین پر آباد ہوئے، تو اللہ نے اس قوم کے اندر ایک کے بعد ایک بے شمار اور مشہور پیغمبر بھیجے، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت زکریا، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ، شمویل اور ایسے بے تحاشا پیغمبروں کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، جس کا اس قوم نے انکار کر دیا،
اور اس کے بعد سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں کو مکہ شہر میں نبوت لے کر اور آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ویسے تو آپ کو نبوت مکہ میں ملی، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے، اور اب وصال کے بعد بھی آپ کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی اور آپ کو اس سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔